محمد علیہ محمد. جان گئے سلمان نے کوئی تیاری نہیں کی، ابو ذر نے کوئی تیاری نہیں کی. صرف بتانا یہ ہے، ابھی توجہ، آیت کی تشریح کی تمہید ہو رہی ہے. یہ جملہ مجھے ایک ہی کہنا ہے پوری مجلس میں، زیادہ دیر آج میں آپ کو زحمت نہیں دے سکتا اپنی طبیعت کی وجہ سے، لیکن ایک جملہ ضرور عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ آیت نے کہا کہ جب تم سب پھر جاؤ گے اپنے دین سے تو اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. اس قوم کی نشانی کیا ہے کہ وہ محبوب خدا ہوگی، وہ محبوب رسول ہوگی، وہ محب خدا ہوگی، وہ محب رسول ہوگی. یہ ہے آیت. ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ قوم ہے کون سی. 40واں دن ہوا، صبح کا وقت ہوا، نماز سے پیغمبر فارغ ہوئے، خیمہ رسالت میں سارے کے سارے فوجی داخل ہو رہے ہیں. علمداری کے شوق میں، علمداری کے ذوق میں سلمان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اس لیے کہ پیغمبر ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے. توجہ 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 جانے محترم، بلکہ سلمان کی طرف دیکھا، اس سلمان کی طرف جو سلمان و منا اہل البیت کی منزل پر تھا، جو نہ عربی تھا، نہ مکی تھا، نہ مدنی تھا، نہ قریشی تھا، نہ ہاشمی تھا، فارس سے آیا ہوا تھا، ایران کا رہنے والا تھا، مگر در زہرا پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا تھا. منا اہل البیت کی منزل پہ آ گیا. عظمت جناب سلمان پر صلوات بھیج دیں آپ. پیغمبر نے سلمان کی طرف دیکھا. سلمان جی مولا، ذرا مدینے کے راستوں پر نظریں گاڑ کر بیٹھ جاؤ. بہت توجہ، ذرا مدینے کے راستوں پر نظریں گاڑ کر بیٹھ جاؤ. سلمان نے نہ کیوں کہا، یہی تو اطاعت رسول ہے. حضور کیوں بیٹھ جاؤں، کیسے بیٹھ جاؤں، کس لیے بیٹھ جاؤں؟ مزاج رسالت کو سمجھ کر اطاعت کے اظہار کرنے کا نام ایمان ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے اس جملے پر. مزاج رسالت کو پہچان کر اطاعت کے اظہار کرنے کا نام ایمان ہے. کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے. اگر کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہوتا تو سورہ منافقون کافروں کے لیے نہیں آیا، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آیا ہے. توجہ ہے نا، یہ بات ذہن میں رہے. تو اب میں اس گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. سلمان مدینے کے راستے پر نظریں گاڑ کر بیٹھ جاؤ. سلمان مدینے کے راستے پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گئے، اور ادھر پیغمبر اسلام نے حکم الہی کے تحت کہنا شروع کیا، ناد علی مظہر العجائب. ادھر ناد علی شروع کی. مجھے نہیں پتا مورخین کیا لکھتے ہیں، کیا اختلاف کرتے ہیں، کیا اتفاق کرتے ہیں، اس بحث میں نہیں پڑتا، اس لیے کہ میرے نزدیک میر انیس سے زیادہ مستند آدمی کوئی نہیں ہے. میر انیس نے جس واقعے کو رقم کیا وہ بہت بڑی سند ہے. میر انیس کہتے ہیں کہ ادھر پیغمبر اسلام نے، خدا سخن ہے میر انیس. میر انیس وہ شاعر ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام نے مصرے عطا کیے ہیں. خود بتاؤں گا کسی وقت میں کہ میر انیس کیا شخصیت ہے، مگر اتنی بڑی سند ہے میر انیس کہ ان کے لیے شعرا اور ادبا نے یہ لکھا ہے کہ میر انیس نے واقعات کربلا ایسے بیان کیے ہیں کہ ان کے مرثیے پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حسین اپنے ساتھ 72 نہیں 73 جانثار لے گئے تھے، اور میر انیس کربلا میں موجود. صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. یہ ہے میر انیس کی منزل. اب آپ سنیں گے تو آپ کا لطف آئے گا. سلمان فارسی مدینے کی راہوں پر نظریں لگا کر بیٹھ گئے، اور ادھر پیغمبر نے ناد علی شروع کی. میر انیس رقم کرتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر کرتے ہوئے صرف ایک شعر سناتا ہوں. میر انیس کہتے ہیں کہ ادھر پیغمبر نے پہلی ناد علی شروع کی، علی نے مصلی عبادت لپیٹا مدینے میں. توجہ ہے نا. ادھر دوسری ناد علی پیغمبر نے شروع کی، علی نے کیا کیا؟ میر انیس کہتے ہیں قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا، بھائی بلا رہے ہیں میری ذوالفقار لا. توجہ ہے نا جان محترم. یا علی یا علی یا علی جیو. قمبر کو
آواز بلند صلوات بھیجیں آپ، باعظمت صلوات محمد علیہ۔ قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا، بھائی بلا رہے ہیں، میری ذوالفقار لا، گھروں تک دعائیں دیتے ہوئے جاؤ گے اگر مولا نے مجھے طاقت دی اور میں اس جملے کو ادا کر سکا۔ دوستو ادھر پیغمبر نے دوسری ناد علی شروع کی، ادھر علی نے قمبر کو حکم دیا، قمبر ادھر دروازے، بہت توجہ، نبی خیبر میں، علی مدینے میں، ناد علی وہاں، علی یہاں، توجہ توجہ توجہ، ناد علی وہاں، علی یہاں، خیبر کہاں، مدینہ کہاں، توجہ توجہ توجہ، خیبر کہاں، مدینہ کہاں، دوسری ناد علی پیغمبر نے، آپ نے جملے پہ غور ہی نہیں کیا، سرسری نہ گزرے، اہم ترین بات کہہ رہا ہوں، یعنی معصوم جب آواز دے تو راستے کے فاصلے اس کی آواز اور استغاثے میں حائل نہیں ہوا کرتے۔ اگر خیبر سے پیغمبر کی آواز مدینے میں سنی جا سکتی ہے تو پھر اب اعتراض اور تعجب نہ کرنا کہ جب اس پیغمبر کا آخری وارث پردہ غیبت الٹ کر خانہ کعبہ میں کر استغاثہ بلند کرے گا تو جو بھی مومن ہوگا وہ امام کی آواز پر لبیک کہے گا، وہ سنے گا سنے گا۔ یہ ہے پیمان۔ یہ معصوم کی آواز کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ معصوم کی آواز کی طاقت ہوتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو دوسری ناد علی پیغمبر نے شروع کی تو قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا، بھائی بلا رہے ہیں، میری ذوالفقار لا۔ دوستو تاریخ کے مورخین نے یہ لکھا کہ قمبر جب دروازے پر پہنچے ہیں نا بطول کے اور دق الباب کیا ہے تو اندر سے فضہ کا ہاتھ برآمد ہوا ہے اور اس نے قمبر کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ کیا سن رہے ہیں آپ ہزاروں، آپ غور نہیں کر رہے، یعنی قمبر کو یہ کہنا نہیں پڑا کہ بی بی تلوار دے دیجئے، مولا جنگ پہ جا رہے ہیں۔ نہیں 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 دوستوں، میں یہاں سے آپ کو سرسری نہیں گزرنے دوں گا، کچھ مشکل بات بھی سمجھ جایا کیجئے، غور بھی کیا کیجئے، تدبر فرمائیے آمادگی کے ساتھ کہ پیغمبر نے ناد علی خیبر میں پڑھی، علی نے مدینے میں سنی، صرف علی ہی نے نہیں سنی، جو آواز پیغمبر دے رہے تھے مرکز نور سے آواز چلی، نور کے ہر حصے میں سنی گئی، نبی نے آواز دی، علی نے بھی سنی، بطول نے بھی سنی، مقصد پیغمبر کو سمجھ لیا۔ قمبر کو کہنا نہیں پڑا کہ تلوار دے دیجئے، جس وقت آواز علی کے کانوں میں آئی اسی وقت آواز بطول کے کانوں میں آئی، قمبر کو انتظار نہیں کرنا پڑا، تلوار دے دی گئی، قمبر تلوار اور گھوڑا لے کر حاضر ہوئے، علی نے پشتے دلدل پر علی سوار ہوئے، تلوار میان میں ڈالی، ادھر پیغمبر نے تیسری ناد علی شروع کی، علی چاہتے ہیں کہ خیبر کی طرف روانہ ہو، قمبر پیرو، توجہ اس جملے کے لیے ساری زحمت دے رہا ہوں، سال بھر تک اگلے محرم تک انشاءاللہ یاد رکھو گے کہ مولا کا کوئی دیوانہ تمہارے لیے جملہ کہہ گیا تھا، قمبر نے مولا کے قدموں کو پلٹ کر، بھائی محمد حسین بھائی سخی جعفری صاحب، شاہ جی باقر صاحب ذرا توجہ کریں اس جملے پر، تاریخی جملہ، اپنے دل کی پوری طاقت کی پرواہ کیے بغیر جہاں تک میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے ماننے والے، قمبر نے مولا کے پاؤں پکڑ کے کہا، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خیبر میں، کہا مولا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، تو علی کہتے ہیں پھر کہتا کیا ہے، ہماری رکاب سے لپٹ جا، قمبر مولا کی رکاب سے لپٹ گئے، ادھر علی نے تیسری ناد علی ختم کی، ادھر نبی نے تیسری ناد علی ختم کی، زمین نے تنابیں سمیٹی، ابو تراب کے لیے فاصلے سمٹے، ابو تراب کے لیے خیبر میں گرد اڑی، سلمان نے اٹھ کر مبارکباد دی، یا رسول اللہ میرا مولا آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رکھے میرے بھائی کو۔ اب کیا پڑھوں بھائی؟ خیبر کا فاتح بھی ہو گیا، خندق کا فاتح بھی، آدم کا مولا بھی، مجھے کیا پڑھنا ہے؟ خدا حافظ، ہم جا رہے ہیں بس۔ یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان مجلسوں سے رزق علم ملتا ہے،
توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ دنیا کے تو بڑے بڑوں کو اتنے نام یاد نہیں ہوں گے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اتنے انبیاء کے نام یاد نہیں ہوں گے. بلند ترین صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ادھر سلمان نے آواز دی، مولا میرا مولا آ گیا. قمبر نے رکاب چھوڑی، علی کے پاؤں کو بوسہ دیا. علی دلدل سے اترے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. جو جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ جملہ تو ابھی میں نے کہا ہی نہیں. آپ تو مجھ سے پہلے خیبر پہنچ گئے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اس وقت تولا کی ہوا پر سوار ہے نا آپ، اس لیے پہنچ گئے مجھ سے پہلے. جملہ تو اب آپ کی نظر کر رہا ہوں. جہاں جہاں تک مومنین بیٹھے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. دوستو چلتے ہوئے کتنا فاصلہ، خیبر کہاں، مدینہ کہاں. ایک تیسری ناد علی پیغمبر نے ختم کی. علی وہاں پہنچے. علی پہنچ گئے تیسری ناد علی کے ختم ہونے سے پہلے. تو صرف علی نہیں پہنچے، قمبر بھی تو وہیں پہنچانا جہاں علی پہنچے. ایک قمبر تجھ پہ ہمارا سلام کہ تو نے ہم علی والوں کو راستہ بتا دیا کہ اگر کوئی علی کے قدموں سے قمبر بن کے لپٹ جائے تو جہاں علی جائے گا وہیں ہم جائیں گے. قمبر بن کے لپٹ جائے، یہ ہے وہ فلسفہ. ہم وہاں جائیں گے، یہ ہے یقین. جو ہے نا بھائی، مولا آپ کو سلام. ایک مرتبہ درود بھیج دیں بابا سے. صلوات پر محمد. دوستو اب سمجھیے، اس مرحلے پر میں ایک جملہ کہہ کر گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ جملہ جہاں سے میں نے آغاز تقریر کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کل علم عطا کروں گا رجل کو، مرد کو، کرار کو، غیر فرار کو، جسے اللہ دوست رکھتا ہوگا، جو اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، جسے رسول دوست رکھتا ہوگا، جو رسول کو دوست رکھتا ہوگا، کل اسے علم عطا کروں گا. علی آئے، پیغمبر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. کوئی آشوب چشم وغیرہ نہیں تھا. میں نہیں مانتا ان روایتوں کو. معصوم کو بیماریاں نہیں لگا کرتی. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ کمال ہے، آشوب چشم بیماری ہے. یہ تاریخ کے مورخین کی بات. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اور میں نے بہت بڑا چیلنج کر دیا ہے، اس لیے لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، معصوم بیمار نہیں ہوا کرتا. بیمار تو معصوم تو شفا دیتا ہے. ہاں ٹھیک کہا. جس معصوم کے خون میں ملی ہوئی مٹی کھا کے شفا ہو، حاضر اندازہ کریں وہ بیمار. فوراً ذہنوں میں خیال آئے گا اور معترضین اعتراض کریں گے. اس سے پہلے کہ وہ کل سوال کریں میں آج ہی جواب دیتا ہوں کہ عابد بیمار بھی تو تھے. بیمار تھے نہیں، حسین نے دعا کی تھی. مولا حسین نے دعا کی تھی، میرے پروردگار میرا بیٹا دونوں طرف سے غیرت دار خون کا مالک ہے. ایرانی خون، شاہی خون بھی ہے، علی کا خون بھی ہے. یہ بے پردگی گوارا نہیں کر سکتا. یہ اکبر کا لاشا نہیں دیکھ سکتا. یہ قاسم کو پامال ہوتا نہیں دیکھ سکتا. مولا اس پر غشی طاری کر دے، اس پر کمزوری طاری کر دے. حسین نے دعا کی تھی، بیماری نہیں تھی. توجہ ہے؟ کیا سن رہے ہو؟